سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت ہی دھڑکتے دل نوجوان اور ہمارے دوستوں بزرگوں، یقیناً یہ وقت آزمائش کا ہے، لیکن مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیں، ایک تو یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہمارے ہر غلطی کو، ہر خطا کو اگر ہم صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذکر کیا تھا اور اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کو اور تلاش کر کر کے تھک گئے تھے، مایوس سی ان کی طبیعت میں چھا گئی تھی، تو اس وقت فرمایا میرے بچوں لا تیأسوا من روح اللہ۔ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم بس دوسروں کی طرف انگلی دکھاتے رہیں، یا ہم صرف مشورے دیتے رہیں، یا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو عمل کے میدان میں لانے کا وقت آ گیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت سن کے جائیے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے جائیے۔ میرے رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب ذوالجلال کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہیں کرتی۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ آ کے ہم کو بدلیں گے، ہم یہ سوچیں کہ وہ آ کے بدلیں گے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا، اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کریں اور دوسروں کو بھی بدلنے کے سلسلے میں صرف ہم سوچتے رہ جائیں گے، دوسرے لوگ اپنا کام کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ حضرت جبرائیل امین آ کے اٹھانے والے نہیں ہیں۔ ارے مجاہد علی بابا صاحب اٹھئے، ارے صادق صاحب اٹھئے، عبدالحفیظ صاحب اٹھئے، شفیع اللہ صاحب اٹھئے، یہ کسی کو اٹھانے والے جبرائیل امین نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اٹھنا ہے اور اٹھ کے بیدار ہو کے ہم سب کو ملت واحدہ کی طرح کام کرنا ہے۔ یہ جماعت وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم ایک وسط جماعت کی طرح، نہ بالکل گئے گزرے حالت میں، نہ یہ ہے کہ آپے سے باہر ہو کے ہم کام کریں گے، بلکہ ہم مشوروں سے متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ انشاءاللہ میرے رب کی مدد ضرور آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ حضرات صحابہ نے بھی اپنی قربانی اس وقت پیش کی تھی پہلی جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، قسم پرسی کے حالت میں تھے۔ میرے نبی نے ایک طرف تیاری بھی کی تھی تو دوسری طرف دعاؤں میں بھی اپنے آپ کو لگایا تھا۔ چھپر میں جب دعا کر رہے تھے، کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں تو کبھی کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے تھے، اے میرے رب یہ 313 کی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائے گی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال سے اتنی منت سماجت کے ساتھ دعا کیا تھا۔ حضرت ابو بکر باہر تھے، پکار کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، بس کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے
یہ بتا دیا کہ ایک طرف آپ کو تیار بھی ہونا ہے، اپنے آپ کو جگانا بھی ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے آج تیار ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھداری جان کر اور دور اندیشی اور حکمت سے بھی کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کر اور اللہ پہ یقین رکھ کر اور اللہ کی ذات سے مایوس ہوئے بغیر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، ہر قسم کے بغض سے ریاکاریوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔